الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین یا فتاح سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین وآخر المرسلین۔ ہفتہ وار جو ہمارا لیکچر ہوتا ہے تخصص فی الافتاء میں بنین اور بنات کے جو طلباء اور طالبات تخصص کر رہے ہیں، الحمدللہ اس میں ہم نے ریسرچ کیسے کرنی ہے، کسی بھی نیو ٹاپک سے متعلق اسے تفصیلی بات اس کے اوپر ہو چکی ہے کہ کسی بھی عنوان پہ، کسی بھی موضوع پہ، کسی بھی نئی بات پہ، اور تو اس پہ تحقیق کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس پہ ہم ایک تفصیلی لیکچر دے چکے ہیں۔ اس کے بعد تمرین افتاء کی ہدایات کچھ میں نے ذکر کی تھی، چونکہ عید الاضحیٰ کے فوراً بعد آپ کی انشاءاللہ تمرین افتاء کی ہدایات اگر آپ کو ہوں گی تو تمرین شروع ہو جائے گی عید الاضحیٰ کے فوراً بعد۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے لیکچر میں میں نے تمرین افتاء کی ہدایات آپ سے سامنے ذکر کی تھی۔ اس دفعہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہدایات کے حوالے سے کچھ تجربات بھی اپنے آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو اساتذہ کرام جن معاملات میں سے گزر چکے ہوتے ہیں، ہمارے طلبہ اور طالبات ان معاملات میں ان مسائل کا شکار نہ ہوں۔ یہ ہر استاد کی کوشش ہوتی ہے، ہر والد کی کوشش ہوتی ہے کہ جن جن مشکلات کا یا جن جن مسائل اور وسائل کا ہمیں سامنا رہا ہے، تو ہمارے طلبہ اور طالبات کو، ہمارے بچوں کو ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے، حالات کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے۔ ہم سیکھا ہوا جو کچھ ہم نے وقت سے، حالات سے، معاملات سے اور چیزوں سے سیکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے۔ تمرین افتاء کی ہدایات میں سب سے اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ آپ علماء لوگ بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں، ہر انسان پہ بہت جلدی اعتماد کر لیتے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز کا ایویڈنس ہوتا ہے۔ آپ کو میرے ساتھ خود ایک واقعہ پیش آیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ اندر کھاتے لڑکی کا باپ ملا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بچایا۔ بس نا علمی دیکھیں اس قدر تھی کہ وہ نکاح کے لیے لے گئے اور نکاح کی فیس بھی ادا کی، خود بخود ہی پہلے ہی بغیر مانگے فیس بھی دے رہے ہیں۔ میں اسی بات سے مجھے شک ہوا کہ یہ نکاح سے پہلے فیس کیوں دے رہے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی جو غلط کام ہوتا ہے نا، اس پہ پتہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو۔ تو اس میں نکاح انہوں نے پڑھانے کی کوشش کی، لیکن جب گواہان پوچھے گئے، بچی کا پوچھا گیا، بچی کے والدین کا پوچھا گیا، تو پیچھے سے صرف اس کا بھائی ملا ہوا تھا پیسے لے کے، اور اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ رشتہ دار ایک دو ملے ہوئے تھے۔ تو میں نے وہ نکاح نہیں پڑھایا۔ میں نے کہا ایسے نکاح نہیں ہوتا، بچی کے علم میں بھی نہیں ہے، آپ اس طرح نکاح کروا رہے ہیں۔ تو بیٹا یاد رکھیں، جو آج کل آن لائن دور ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ آپ سے اس طرح نکاح پڑھوانے کی کوشش کریں گے۔ بچی باہر بیٹھی ہے یا بچی پاکستان میں بیٹھی ہے، بچہ باہر بیٹھا ہے، لو میرج کی، فون پہ باتیں کی چار، تو ایک مولوی صاحب کو مسجد سے لے آئے، تو ادھر سے بچی کی طرف سے بھی کوئی وکیل مقرر نہیں ہوا جو اس کا پورا مکمل طریقہ کار ہے اس کو فالو نہیں کیا، تو پریشانی بن جاتی ہے ساری زندگی کے لیے، تو پھر لان تان لیدا ہو جاتی ہے، عدالت اور کچہری کے تھانے کے چکر لیدا ہو جاتے ہیں، بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ تو دیکھیں کسی کے اعتماد کا تعلق جو ہے نا وہ اس کے قرآن پاک میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، کوئی بھی معاملہ کرو تو اس کو لکھو، کوئی بھی معاملہ کریں۔ بات زبانی کلامی ہم یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری سمجھ لیں، بہت بڑی بیماری سمجھ لیں، ہمارے بچوں میں، ہمارے طلباء میں، ہمارے علماء میں۔ ہم اپنے جیسا سمجھتے ہیں ہر بندے کو، ہر بندے کو کہتے ہیں نہیں جیسے ہم سچ بولتے ہیں تو یہ بھی سچ بولتا ہے، جیسے ہم جو ہے وہ دل کے صاف ہیں، زبان کے صاف ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، اس کے دل میں بھی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے بھائی۔ آج کل 100 میں سے 100% ہی کہہ لیں آپ، 95% جو ہے نا لوگ وہ خوف خدا، وہ وعدے، وہ وعیدیں، وہ ختم ہو گئی چیزیں۔ اب تو مادیات کے چکر میں پڑ گئے سارے۔ تو اس لیے ہمارے طلباء کو، ہمارے علماء کو چاہیے جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی معاملہ آئے، فریقین کو سامنے رکھیں اور فریقین کے ساتھ اس کو ریٹن صورت میں لکھوائیں۔ اور آج کل ایک بڑی سہولت نکلی ہوئی ہے، بالکل ایجیٹیٹ نہیں ہونا، شرمانا نہیں ہے، بہادر مفتی بننا ہے۔ کرنا کیا ہے، آپ نے اس کو ویڈیو بنا لینی ہے، اس کی کوئی معاملہ ہو رہا ہے اس معاملے کی ویڈیو بنا لیں، اور اگر کوئی کہے قاری صاحب آپ کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہم تو ویڈیو نہیں بنائیں گے، اسے کہیں آپ پہ اعتماد ہے لیکن جو آپ کے آس پاس ہے میں ان کو نہیں جانتا، سمجھ آئی؟ مجھے اعتماد کی بات نہیں ہے، اس سے اعتماد مزید پکا ہوگا، ایسی بات کر دیں کہ اس سے ہمارا اعتماد مزید بحال ہوگا، لیکن ایک تھوڑی سی شرم کے مارے آپ نے ویڈیو نہیں بنائی، کوئی معاملہ کیا، لین دین کیا، تو ساری زندگی گلے کا پھندا بن گیا وہ، تو اس کو نگلنا نہ اندر جا رہا ہے نہ باہر آ رہا ہے، مشکل ہو جاتا ہے نگلنا۔ ہاں، اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا اپنے بچوں کو، کبھی یہ غلطی نہ کریں، کاغذ لا کے دے رہے ہیں، سائل آیا ہے،
تو باہر ایسے کرتے ہیں لوگ، باہر تو آپ پوری فائل تیار کرواتے ہیں، اگر کیس دائر کرنا ہو یا کوئی رجسٹری بنوانی ہے یا کوئی بھی اور معاملہ کرنا ہے، پیسے لگا کے پوری فائل تیار کر کے پراپر طریقے سے. تو یہ وہاں پہ ان پڑھ نہیں بنتے، وہاں پہ تو کمپیوٹر پہ پیسے بھی دیتے ہیں، وہاں سے لکھوا کے بھی لاتے ہیں، پھر اس کو آگے وہ کرتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے اور آپ کے سامنے اپنی لا علمی کا اظہار کرے کہ میں تو لکھنا نہیں جانتا بھائی مولوی صاحب، آپ مجھے لکھ کے مسئلہ اس کا جواب لکھ دیں، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی کہ سوال بھی خود ہی لکھ رہے ہیں اپنی لکھائی میں اور جواب بھی خود ہی لکھ کے دے رہے ہیں. آپ اس سے بولیں بھائی مسئلے کا اگر آپ کو چاہیے اور آپ سنجیدہ اس میں، کسی سے لکھوا کے لے کے آئیں مسئلہ، اور اپنے شاگردوں سے بھی نہیں کہنا آپ کا بندہ نہ لکھے، اس کا بندہ لکھے جو آپ کا سائل ہے، اور جواب آپ لکھیں. ہاں اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، اس میں ہم اس طرف نہیں جائیں گے، یہ بات بھی یاد رکھنی ہے آپ نے. ہاں اگر ایک طرف کا جواب دے دیا ہے، بعض سائلین کو بیماری ہوتی ہے، دو تین دارالفتاؤں میں سے مسئلے پوچھتے ہیں، آپ نے ایک جواب دے دیا ہے، دوسرے دارالفتاء کا ایک جواب آ گیا ہے، تیسرے دارالفتاء کا کوئی اور جواب آ گیا ہے، یہ نہیں کھچڑی کھڑی ہوگی. شریعت تو ایک ہے جبکہ تینوں مفتیان کرام کے جوابات الگ الگ ہیں، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے. یا ایک تو اس وقت آپ نے فوری طور پہ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کے سوال کو پڑھنا ہے، اس کے سوال کے الفاظ کو پڑھنا ہے. ایک ایک لفظ کے بدلنے سے لفظ کا اس کا بات کا مفہوم اور معنی بدل جاتا ہے. یہ نہ ہو سائل بہت شاطر ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق سوال پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اساتذہ سے فوری رجوع کر کے مشورہ کرنا ہے. اور ہمارے سارے بچوں کو یہ دعا آنی چاہیے، جب بھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے آپ نے یہ ضرور پڑھنا ہے مسئلہ پوچھنے کے بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اے اللہ مجھے اپنے نفس کے شر سے میری حفاظت فرمانا، میں سائل کو اپنی جگہ رکھ کے اس کو جواب دوں. یہ بات بھی یاد رکھیں. اور بعض سائلین مسئلہ پوچھتے نہیں، مسئلہ منواتے ہیں. تو کسی کے پریشر میں آ کے، کسی کی باتوں میں آ کے، اس کی جیسے وہ منوا رہا ہے ویسے اسٹیمپ لگوا رہا ہے، ایسے کاموں میں نہ پڑ جانا کہیں. یہ شریعت ہے، دین ہے، تو مذاق نہیں ہے کہ ہم 2 منٹ میں اس نے بات منوائی، بات کی، چلو جی مان لی. نہیں، کہہ دیں کہ آپ بات پوچھ رہے ہیں کہ بات منوا رہے ہیں. بعض لوگ بات پوچھتے نہیں، بات منواتے ہیں. ہاں صرف اسٹیمپ لگواتے ہیں مفتی کی کہ اس سے مفتی صاحب سے اسٹیمپ لگوا لو، لگوا کے جناب اس کے اوپر عمل کرتے پھرو. اور بعض لوگ آپ کے سامنے آپ کو بلا وجہ سوال بدل کے آپ کو یہ بولیں گے کہ بھائی فلاں مفتی صاحب تو اس طرح کا جواب دے رہے ہیں، تو آپ بغیر کسی جھجک کے یہ بول دیں، پھر اسی سے پوچھ لیں جا کے. بھائی اگر اس پہ زیادہ اعتماد ہے تو اسی مفتی صاحب سے جا کے پوچھ لیں. تو آپ کے سامنے لوگ اس طرح بات کریں گے کہ فلاں مفتی صاحب. اچھا اگلی بات، کبھی بھی کسی رف کاغذ پہ ایک سائل اگر سوال لے کے آ گیا کہ رف کاغذ پہ، تو رف کاغذ پہ یہ فتویٰ ہے، شریعت ہے، دین کی توہین نہیں کرنی. رف کاغذ پہ آپ نے اس کا جواب نہیں لکھنا، جیسے کہ ہم بھی صاف ستھرا کاغذ لے کے آئیں. اور اگر کوئی گندی مندی لکھائی لے کے آ گیا جو سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو واپس بھیج دیں، کچھ نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں اسے کہ بھائی صاف کاغذ پہ لے کے آئے، میں پھر جواب دوں گا، ورنہ مجھے جواب نہیں دینا. کوئی بید بھی نہیں ہے، کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، مینجمنٹ اچھی ہو. پھر جہاں پہ آپ نے بیٹھ کے دارالفتاء میں مسائل بتلانے ہیں خدا کے لیے، وہاں یہ نہیں چائے کا کپ ہی پڑا ہے کیونکہ آپ میرے بچے ہیں، میرا حق بنتا ہے آپ کو ساری چیزیں بتلاؤں. یہ نہ ہو جہاں پہ آپ کی نشست ہے ماشاءاللہ گدی نشین ہوئے ہوئے ہیں، ساتھ چائے کا کپ پڑا ہے، ساتھ 2 پلیٹیں پڑی ہیں، ساتھ جناب ادھر آپ کا پوری گدڑی جو ہے وہ سجائی ہوئی ہے، ایک طرف جناب آپ کے سامان پڑا ہے، رومال پڑے ہیں 2-3، ایک طرف ٹوپیاں پڑی ہیں، ایک طرف کیا پڑا ہے. یہ پورا جیسے حکیموں والا نا، وہ پٹاری سجا کے نہیں بیٹھتے. مفتی ایک ایسی باوقار نشست ہونی چاہیے آپ کی، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ کا داڑھی صاف ستھری ہو، کنگھی کی ہو، بال کو صاف ستھری ہو، ٹوپی صاف ستھری ہو، آپ کا جو حلیہ ہے وہ دیکھ کے خدا یاد آئے کہ واقعی یار، میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں پہنے، نہیں صاف ستھرے پہن لیں، نئے نہ بھی ہوں تو کام. مفتی کے لیے صاف ستھرا ہونا اور صاف رومال ہو اور ساری چیزیں صاف ستھری ہوں، خوشبودار ہو، اس کی نشست بڑی نفیس طرح کی ہو، تو یہ دیکھ کے لوگ کہیں یہ مفتی صاحب ہیں. سمجھ آئی نہیں بات؟ ہاں تو اس طرح کا صفائی ستھرائی رکھنا یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ہم سب کے بچوں کے لیے. سمجھ آئی کہ نہیں آگی؟ یہ اس کا حصہ ہے ہدایات کا. اگر اگلی ہدایت، اگر آپ کے سامنے کوئی انگلش میں بات کر رہا ہے، انگلش مار رہا ہے، آپ کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا، جیسے کہ ہمارے علماء کو اکثر آتا بھی نہیں، آج کل تو بچے ہوشیار ہو گئے ماشاءاللہ، کچھ نہ کچھ آتا ہے. تو بھائی اگر اس کا سوال سمجھ نہیں آ رہا تو ہوں گنگوں کی طرح نہ کرتے رہیں، ایسے گردن لاتے رہیں بس، جی 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 جی، وہ ہنسے گا بعد میں جا کے. ایک مفتی کا ایک وقار ہوتا ہے، تو اس سے مالا مفہوم بھی نہ سمجھنا شروع کر دیں. میں نے پچھلی ہدایت میں بھی بتلایا تھا. تو اب میں یہ آپ کے ساتھ بچوں شیئر کر رہا تھا باتیں، اپنے کچھ چیزیں جو زندگی میں پیش آئی.
حلیہ صاف ستھرا ہونا چاہیے آپ کا. ہاں اگر آپ کے ساتھ کوئی انگلش میں بات کر رہا ہے یا انگلش کے الفاظ استعمال کر رہا ہے، میرے اپنے کلاس فیلو ایک پوزیشن ہولڈر ہیں، ابھی بھی ہیں، مفتی ہیں ماشاء اللہ، عربی ان کو بہت کمال کی آتی ہے اور بڑے کتابیں حل کر لیتے ہیں، تخصص کی ساری کتابیں آتی ہیں. تب ان کے سامنے یہ لفظ نوٹ کر لیں، ایک صاحب دارالفتاح میں آئے مسئلہ پوچھنے تو انہوں نے صرف یہ لفظ استعمال کیا، میری ایک سسٹر ہے اور میرے 2 بھائی ہیں، اور اس طرح اس نے بات کی. یہ خود ہی کہتے ہیں اس کے منہ پہ، یہ سسٹر کیا ہوتی ہے؟ ہنسنے والی بات نہیں ہے، یہ رونے والی بات کہ ایک بچہ بیٹھا ہے ایک بڑی مسند کے اوپر ہے، اس کو سسٹر، یہ تو عام لفظ استعمال ہوتا ہے. پھر مجھے خود کال کی اس نے، اللہ کے ولی نے مجھے کال کر کے مجھے کہتے ہیں یہ سسٹر کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے کہا آپ نے میٹرک بھی نہیں کیا؟ کہ نہیں کیا. تو میں نے کہا لوگوں سے سنتے تو ہیں، کم از کم اتنا تو پتا ہونا چاہیے بہن کو کیا کہتے ہیں. تو بھائی اگر کوئی لفظ استعمال کریں آپ کو سمجھ نہ آئے، یا آج کل لوگ اپنی اردو کے اندر بہت زیادہ انگلش کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے اہم بات یہ تو پھر ایسے ہو جائے گا جیسے ایک طرف انگریز بیٹھا ہے، ایک طرف اردو مین بیٹھا ہے، ایک طرف پختون بیٹھا ہے، ایک طرف اردو مین بیٹھا ہے. تو سادہ لفظوں میں بول دیں، خود بول دیں کہ بھائی مجھے زیادہ انگلش سے وہ نہیں ہے، اس بجائے اس کے کہ غلط ملت جواب دیں، غلط ملت سوال سن کے سوال گندم اور جواب چنا دینا شروع کر دیں. نہیں، تو بھائی آپ مجھ سے اردو میں بات کر لیں. میری بات سمجھ آ گئی؟ صاف کہہ دیں، کچھ نہیں، کوئی بے عزتی نہیں ہوتی. لیکن اگلی دفعہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، یا مسند چھوڑ دیں یا کم از کم اتنے الفاظ سیکھ لیں کہ آپ کسی کی بات سن کے اگر وہ 10 لفظ استعمال کر رہا ہے ان میں سے 7-8 کا معنی تو آپ کو آنا چاہیے، اور آپ کو جواب دینے کے قابل تو ہوں. مفتی کہلوانے ہیں تو آپ بڑا شوق چڑھا ہوا ہے مفتی بننے کا، مفتی کہلوانے کا، لفظ 4 نہیں آتے. اگر کسی نے 2-4 باتیں انگلش میں بول دی ہیں، درمیان میں کچھ الفاظ استعمال کر لیے ہیں، ہمارے طلبا کی آنکھیں باہر آنے شروع ہو جاتی ہیں، نہیں سمجھ نہیں آتی، دیکھ رہے ہوتے ہیں پھر الوؤں کی طرح بالکل جیسے سوچ رہے ہوتے ہیں، رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اور ذہن سوچ عجیب قسم کی کیفیت بنا کے بیٹھ جاتے ہیں انجان سے، جیسے گواچا ہوا بندہ نہیں ہوتا، کہیں گوا جائے، گم ہو جائے کہیں، تو ایسا جناب چہرہ بنا لیتے ہیں. باڈی لینگویج بتا رہی ہے کہ بندہ خود گھبرا گیا. اب گھبرانا چاہیے سائل کو جو مسئلہ پوچھنے آیا، گھبرا کے مفتی صاحب بیٹھے ہیں. یہ بیٹا بہت بڑی استاد باتیں کرتا ہے، چکنی چپڑی باتیں نہیں استاد کو آتی، استاد کھلی کھلی صاف صاف باتیں کرے گا جو استاد کے ذہن میں آئیں گی. گول مول باتیں نہیں کرنی چاہیے انسان کو. تو ایسے نہ ہو کہ بجائے پریشان اس سائل کو ہونا چاہیے جس نے جو ہنگامہ کر کے آیا، کاروائی ڈال کے آیا، کوئی نہ کوئی کام کر کے آیا، مسئلہ حلال حرام کا پوچھنے آیا، رہنمائی لینے آیا، اور رنگ جناب مفتی صاحب کے اڑے ہوئے ہیں. سمجھ نہیں آ رہی اس کو بات؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں. اور اگر 2 بندوں سے متعلق مسئلہ ہو، تب آپ دیکھ لیں، یہ آپ نے ہدایات کو نمبر خود دینے ہیں. ہاں اگر 2 سے 3 بندوں سے متعلق مسئلہ ہو تو مسئلہ بتلانے میں خدا کے لیے بڑے مفتی بن کے جلدی نہیں کرنی، بدنامی کا سبب بن جائے گا. جب تک دونوں فریقین اپنے پاس دارالفتاح میں بلا لیں، جمع نہ ہو جائے، دوسرے فریق کو بھی بلائیں، تیسرے فریق کو بھی بلائیں، اور بلا کے ان سے پوچھیں بھئی آپ کا یہ مسئلہ ہے، یہ بات سچ کر رہا ہے. بعض لوگ بڑے شاطر ہوتے ہیں، بڑے چلاک ہوتے ہیں، مسئلہ 2 فریقین کے ساتھ ہوا، ایک بندہ چلاک جو بڑا دیندار بنا ہوا ہے نا، اپنے آپ کو دین کا لیبل لگایا، وہ جلدی سے مفتی کے پاس جاتا ہے، جا کے اپنا مسئلہ ایک سائڈ بیان کر کے اس سے فتویٰ لے کے آ جاتا ہے، لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے. بدنامی مفتی کی ہوتی ہے. پھر لوگ گالیاں دیتے ہیں مفتیوں کو کہ ان کا بیڑا غرق ہو، ہماری بات سنی نہیں، ہمیں بلایا نہیں، ہمیں پوچھا نہیں، جو اس نے بتایا اس کے مطابق اس نے جواب دے دیا. جب اگر ایک بندے سے متعلق مسئلہ ہے تو اس کو جواب دے دیں، اگر 2 یا 4 بندوں سے متعلق مسئلہ ہو، جب تک سارے نہ آ جائیں تسلی بخش اس وقت تک جواب نہ دیں. ہاں اور سب کی بات سب کے سامنے سننی ہے، یہ نہیں خفیہ. جب پنچایتی باتیں ہوتی ہیں نا، آپ کوئی فیصل نہیں ہے ان کے فیصلے کرنے شروع کر دیں، کہ چودھری صاحب نہیں ہے، آپ کا کام ہے شریعت کا حکم بتلانا. تو آپ اوپن بات پوچھیں، بھئی آپ مجھے مسئلہ بتائیں، بات پوچھیں تاکہ یہ بھی سن لیں کہ آپ بات صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں. اگر چوری چھپے آدھی بات وہ کان میں اور بتلا رہا ہے، دوسرا اور بتا رہا ہے، تیسرا ہوتا ہے، چاروں کھچڑی بتائے، مفتی صاحب حکم بتائی جا رہے ہیں. اور بھائی لادری سیکھ لیں، اور کوئی مسئلہ نہیں آتا، یہ سمجھ نہیں ہے کہیں کوئی بات نہیں، میں پھر تحقیق کر کے بتاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی عزت خراب نہیں ہوتی انشاءاللہ اسے. سمجھ آئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں یہ ہر بچہ، ہر طالبہ جس کے اندر جتنا یہ لفظ اندر ہوگا لادری والا، وہ اتنا کامیاب ترین بچہ ہوگا. ہاں وہ کامیاب انسان ہے کہ کم از کم آخرت کا سودا تو نہیں کر رہا، اس کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت تو خراب نہیں کر رہا کہیں. یہ بھی سوچنے کی بات. اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں تھوڑا سا حوصلے سے جواب دیں. یہ نہیں آپ سے ابھی مسئلہ پوچھا ہے تو جناب اسی وقت جواب دینے کے لیے تیار ہو گئے، نہیں، اس کو ٹائم دیں. اور جتنا ٹائم دیں خدا کے لیے کوئی مینجمنٹ بھی سیکھ لیں تھوڑی سی. 5 دن دیے ہیں، 3 دن دیے تو 3 دن کا مطلب 3 دن ہی ہے. لوگوں نے آگے وعدے کیے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے 3 دن دیے ہیں فتویٰ 10 دن بعد دے رہے ہیں، آگے سے تڑی لگا رہے ہیں، متکبرانہ الفاظ بولتے ہیں. ہم کون سا ان سے پیسے لیتے ہیں؟ ہمیں کون سا یہ پیسے دیتے ہیں فتوے کے؟ فری فتویٰ دینا. فری کا مطلب یہ تھوڑی اگلے بندے کو ذلیل کر کے دینا ہے، اگلے بندے کو پریشان کر کے دینا ہے.
یہ تھوڑی مطلب ہے اس کا کہ فری اگر دے رہے ہیں فتویٰ آپ جناب تو اس کے احسان چڑھا رہے ہیں، لے لیں اس سے پیسے، لیکن ذلیل تو نہ کریں اس کو، اس کے چکر تو نہ لگوائیں۔ اور اگر آپ سے کوئی مسئلہ ریٹرن صورت میں پوچھے تو میرے بچوں اس کو ریٹرن صورت میں ہی مسئلہ بتائیں، جتنا جواب پوچھا ہے تو اتنا جواب دیں، مطلب کہ جتنا وقت دیا ہے اتنا وقت اس سے زیادہ وقت نہ لیں، اس کو پریشان نہ کریں، سائل کو کسی کو پریشان نہیں کرتے۔ ہاں ویسے تو بڑی حدیثیں سناتے ہیں ماشاءاللہ، خود پریشان ہوں تو پھر بد دعائیں شروع ہو جاتی ہیں، جب دوسرے کو پریشان کر رہے ہیں، وعدے پہ وعدہ کر رہے ہیں، آج نہیں کل بتاؤں گا، مصروفیت ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اپنے حقوق دوسروں سے لینا جانتے ہیں تو دینا بھی کسی کے حقوق کی عادت بنائیں نا ہم، اگر کسی سے حقوق لینا جانتے ہیں تو دینا بھی تو عادت بنائیں اپنی۔ اگلی بات میرے بچوں، یاد رکھنا، ہمیشہ یاد رکھنا، اگر آپ سے کوئی ریٹرن صورت میں پوچھے تو ریٹرن صورت میں جواب دیں، اورل صورت میں پوچھے، اور ایک بندہ آپ کو لکھنے کا نہیں کہہ رہا، آپ کو صرف مسئلہ پوچھنے آیا ہے تو بڑے نواب بن کے یہ نہ کہو میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں فتویٰ، ایسی بات نہیں کرتے، جو استاد سمجھاتا ہے نا اس پہ عمل کرتے ہیں، جو کہے نا مجھے لکھ کے دو اس کو لکھ کے دے دو، جو کہے یعنی ریٹرن صورت میں فتویٰ دے دیں، اور اگر کوئی کہے نہیں میں نے ویسے ہی پوچھے تو اس کو ویسے جواب دے دیں آپ۔ تو یہ ایسے نہیں کرنا کہ آپ سے کوئی ویسے فتویٰ پوچھ رہا ہے، سائل پوچھنے آیا تو آپ جناب کہیں میں آپ کو لکھ کے بھی دیتا ہوں اس کا فتویٰ دے کے، ایسے کام نہیں کرنے۔ ہاں اور اگلی بات، قاضی نہیں بننا، ہاں اگر اس نے عمل نہیں کیا، آپ کا کام نہیں ہے اس پہ عمل کروانا، پھٹر ڈال کے بیٹھ جائیں تم میں فتویٰ لکھوایا تھا آپ نے عمل کیوں نہیں کیا، آپ ٹھیکیدار تھوڑی ہیں عمل کروانے کے، آپ کا کام تو شرعی حکم، مفتی کا کام شرعی حکم بتلانا ہے، نہ کہ شرعی حکم پہ عمل کروانا، اس چکر میں نہیں پڑنا آپ نے۔ ہاں اور میں نے پچھلے درس میں بھی بتلایا تھا میرے بچوں، جو آپ کے پاس سائل آئیں، آپ کی باڈی لینگویج، چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے، خوبصورت ہے خوبصورت ہے بدصورت ہے، کچھ بھی اللہ کا بنایا ہوا تو ہے، تو آپ کا لہجہ، آپ کی باڈی لینگویج ایک جیسی ہونی چاہیے۔ وہ مفتی نہیں ہے، وہ اگر وہ امیر کے ساتھ خوش ہو کے ملتا ہے منہ کی سمائل اور ہوتی ہے، اور ایک غریب کے ساتھ بیچارے کے ساتھ کسی اور سمائل کے ساتھ ملتا ہے، اس کے کھڑا ہو کے اس کے ساتھ جبکیاں نہیں ڈالتا، یہ چندہ نہیں دیتا مسجد میں، وہ چندہ دیتا ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی بیماری ہوتی ہے ہمارے مولویوں میں، یہ باتیں سچی سچی وہ کرنی چاہیے انسان کو، کہ اس کا نمبر بھی سیو کر رہے ہیں، بعد میں اس سے حالات حوال بھی کر رہے ہیں، اور جو اللہ کا بندہ غریب آدمی ہے اس کا کیا قصور ہے، غریب غربت وہ خود لے کے ہے غربت، کون جاتا ہے میں غریب ہوں، کون جاتا ہے میں ذلیل ہوں، کون جاتا ہے میں بدصورت ہوں، کون چاہتا ہے کہ میں پریشان ہو کے؟ تو آپ اگر مسند پہ بیٹھے ہیں تو آپ کا حق بنتا ہے ایمانداری سے، چاہے کوئی امیر ہے غریب ہے، پانی سونوں کو پلائیں، یہ نہیں امیر کو بوتلیں منگوا رہے ہیں، جوس پلا رہے ہیں مدرسے کے پیسوں سے، اور غریب کو سادہ پانی بھی نہیں پوچھ رہے، اور غریب امیر آدمی کو 20 منٹ دے رہے ہیں، اس کی عام باتیں بھی آپ کو بڑی قرآن لگ رہی ہیں، اور غریب آدمی کو جناب آپ اس کی 15 منٹ میں بس جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، بہت زیادہ لمبا میں ٹائم نہیں دے سکتا، بس نواب بننے کی کوشش کریں، اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کا کیمرہ تو دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا؟ جس مفتی نے ایسے کام کیے وہ خود ذلیل ہو جائے گا، اسے اس کی ذلالت کا سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے لینے کی کہیں سے، وہ اللہ کی نظر سے ہی گر جائے گا، اور اللہ اسے ایسے مفتیوں سے کام نہیں لیتے جو لوگوں کے نمبر سیو کرتے پھرتے ہیں، لوگوں کے پیچھے کتوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں کہ تم مجھے نمبر دے دو، میں بعد میں اسے چندہ مانگنے کی کوشش کرے، مدرسہ چلانے کی فرض تھوڑی ہے مدرسہ چلانا۔ اتنا غصہ مجھے آتا ہے اس بات پہ، جو میں دیکھتا ہوں ہو کہ اللہ تعالیٰ کو، میں نے ایک جگہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کو شرم آتی ہے، اللہ پاک کو حیا آتی ہے اس عالم سے جس عالم کے دل میں اللہ کے غیر کی محبت ہو، اللہ کے غیر پر توکل ہو۔ لوگوں کو تو ہم توکل سکھاتے ہیں، لوگوں کو تو ہم غیر اللہ سے بچنا سکھاتے ہیں، اور خود اپنے دل میں ہزار ہزار بت بنا کے بیٹھے ہیں، تو کیا فائدہ باتیں کرنے کا؟ بھائی کسی کے نمبر سیو نہیں کرنے، میں بار بار کہتا ہوں، جو سیو کرتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتے، سمجھ آئے گی نہیں؟ لوگ جو سائل آپ سے مسئلے پوچھنے آ رہے ہیں، آپ اس کے نمبر اس نیت سے سیو کر رہے ہیں، بعد میں ہم جناب ان سے ساری زندگی فائدہ اٹھائیں گے، ان سے پیسے لیں گے، یا ان سے ہدیے تحفے لیں گے، یا ان سے رابطے کریں گے، یا ان کو اپنے ہاں دین کے لیے اگر کچھ کر رہے ہیں تو ایمانداری سے کریں، اس میں تو ملاوٹ نہ کریں۔ لوگ تو کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہیں، ہم نے دین میں ملاوٹ کرنی شروع کر دی ہے، جو کی بات نہیں ہے۔ تو جس لہجے سے غریب سے بات کرنی ہے اسی لہجے سے امیر سے بات کرنی ہے، اور دونوں میں لہجہ برا نہ ہو، اچھا لہجہ ہو، جتنا وقت امیر کو دے رہے ہیں اتنا وقت غریب کو بھی دیں، اور جتنی اہمیت اس غریب کو دے رہے ہیں اتنی اہمیت امیر کو بھی دیں، پھر میرے بیٹے آپ کامیاب مفتی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مفتی کامیاب ہو وہ اللہ کا دوست ہے۔ یہ لوگوں کی نظر میں 4 دن میں یہ واہ واہ تو گزر جاتی ہے، لیکن اس میں جب اللہ کی نظر میں قبولیت ہی نہیں، فائدہ کیا؟ پھر پیچھے پھرتے رہو ساری زندگی مارے مارے۔ ہاں اس طرح نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، دین کا کام ایسے بیچا نہیں جاتا، یہی دین کا کام ہے، یہی تو ملاوٹ ہے دین کے کام میں، نہیں ملاوٹ کہ ایک بندہ دین کے کام میں ایسے ایسے ملاوٹیں کر رہا ہے، اس کا لہجہ بھی بدلا ہوا ہے اور اس کی جناب ٹور بھی بدلی ہوئی ہے، ساری چیزیں بدلی ہوئی ہیں۔ اگلی بات، اس پہ میں نے اتنا زیادہ زور اس لیے دیا ہے بھائی
کہ یہ بہت بڑا کینسر ہے ہمارے اندر، ہم اس کو مانتے بھی نہیں، تو اس پہ جتنا زور دیا جائے نا اتنا ہی کم ہے، بہت بڑا اندر کا کینسر ہے۔ کبھی کسی سائل پہ 1% بھی توکل نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں۔ مدرسہ چلانا فرض نہیں ہے، مسجد چلانا فرض نہیں ہے، حق ریڑھی لگا کے اپنا مدرسہ چلا لیں، ورنہ مدرسہ چھوڑ دیں، بند کر دیں، لیکن لوگوں پہ توکل کرنا، لوگوں کا اوپر انحصار کرنا، ایک ہے ترغیب دینا، وہ عمومی ترغیب ہونی چاہیے، کسی کے پیچھے پڑ کے نہیں دینی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی ترغیب دی ہے، عمومی بات فرمائیے، جب بھی کوئی جہاد کا موقع آیا یا کوئی بھی موقع آیا، اجتماعی مسئلہ آیا تو عمومی ترغیب بتائیے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں، ان بچوں کو خیال رکھنا ہے، شاباش۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، جب بھی کوئی فتویٰ دیں اپنا ریکارڈ اپنے پاس محفوظ رکھیں، اس کی ایک کاپی کم از کم اپنے پاس اپنے دارالفتہ میں رکھیں۔ ہاں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، ریکارڈ اپنے پاس رکھیں، اور بہترین صاف ستھرا ریکارڈ ہونا چاہیے، اس کے اوپر تاریخ مینشن کریں جس تاریخ کو دیا ہے، اور اگر کوئی فتویٰ سمجھ نہیں آیا یا آپ کے پاس کوئی فتویٰ لے آیا ہے تو فتوے میں فتویٰ نہ دینا شروع کر دینا کہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ایک مفتی نے ایک فتویٰ دیا ہے، سائل آپ کے پاس فتویٰ لے کے آ گیا، آپ اس فتوے میں فتوے دینے شروع کر رہے ہیں، بڑے مفتی بن گئے۔ سال 2 سال میں بندہ مفتی نہیں بنتا، ناقل بنتا ہے۔ ہاں، کسی کے فتوے میں فتوے نہیں دینے، چاہے اس نے غلط فتویٰ دیا ہوا ہے، تو اگر ایک بندے نے غلط فتویٰ دیا ہوا تو ضد بازی میں نہیں آنا، ہو سکتا ہے اس سے غلطی ہوگی بیچارے سے، سمجھ آئی کہ نہیں آگی؟ تو خود اس مفتی سے بات کریں کہ مصعب یہ آپ سے کوئی غلطی سرزد ہوئی ہے، لیکن سائل کے سامنے دوسرے مفتی کا تماشا نہیں بنانا۔ اور اگر کوئی سائل، اگلی بات، کوئی سائل آپ سے یہ بولے کہ میں نے فلاں مفتی صاحب سے پوچھا تھا، اس نے تو مجھے اس طرح کا جواب دیا تھا، اور آپ مجھے اس طرح کا جواب دے رہے ہیں، جیسے عام سائلنٹ کی عادت ہوتی ہے، یہ بھی بڑی گندی عادت ہے لوگوں کی، 4-5 جگہ سے مسئلہ پوچھتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جہاں سے جواب ملے اس پہ عمل شروع کر دیتے ہیں کرنا۔ تو اگر آپ سے کوئی پوچھے، آپ سے یہ بولے کہ میں نے فلاں مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھا، اس نے مجھے یہ بتلایا، آپ مجھے یہ بتلا رہے ہیں، تو کہیں بھائی آپ کے سننے میں سمجھنے میں فرق آیا ہے، یہ نہ کہیں اس مفتی صاحب نے غلط بتایا ہے، سائل میں بات ڈالیں کہ بھئی آپ کے سننے اور سمجھنے میں فرق آیا ہے، وہ مفتی صاحب کبھی غلط نہیں بتا سکتے۔ اگر آپ کسی کی عزت بنائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی عزت بنائیں گے۔ یہ نہیں اس نے تو غلط بتایا، میں صحیح بتاتا ہوں آپ کو، ایسے باتیں نہیں کرتے، احمقانہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، آپ کے مفتیوں والے لہجے ہونے چاہیے۔ اور مفتی کے اخلاق عالم سے بہت زیادہ عمدہ ہوتے ہیں، اپنا ظرف بڑا کرنا ہے۔ اگر کوئی آپ کے سامنے کو آ گیا نا کہ میں نے زنا کیا ہے یا میں نے کوئی لڑکی سیٹ کی ہوئی ہے، اس طرح کے جیسے عام طور پہ کالجز کے یونیورسٹیز کے بچے آتے ہیں، یا میں نے ایک لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا، اب بچہ میں ہو گیا تو میں کیا کروں، اس طرح کے عجیب و غریب قسم کے، تو آپ سن کے اس کو آنکھیں نہ نکالنے شروع کر دیں، بلکہ اس کا باپ بن جائیں، اس کا والد بنے، روحانی والد بن کے اس کو روحانی شفقت دیں کہ بیٹا اگر غلطی ہوگی آئندہ غلطی نہیں کرنی۔ اس کا شرعی حال یہ ہے، سمجھ آئی کہ نہیں آگی؟ اور اگلی بات میرے بچوں، سائلین آپ کے پاس امانت سمجھ کے، آپ کو ایک رہبر رہنما سمجھ کے آپ کے پاس آتے ہیں اپنے غم دکھ لے کے، تو سائلین کے راز دوسروں کے ساتھ نہیں کھولنے۔ یہ نہ ہو ایک سائل نے آپ کو مسئلہ پوچھا ہے، آپ 20 سائلین کو بتا رہے ہیں کہ فلاں سائل نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا ہے، وہ پتہ نہیں اس نے بیچارے نے اپنی بیٹی کا مسئلہ پوچھا ہے، اپنی بیوی کا مسئلہ پوچھا ہے، اپنے گھر کا مسئلہ پوچھا ہے۔ لوگ تو سادے دماغ کے ہوتے ہیں، تو مفتی کو خائن نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، مفتی ایسا ہو ایک مسئلہ سن کے اتنا سمندر دل ہو کہ ایک مسئلہ، ایک راز سن کے اس کو اپنے اندر دفن کر لے، ساری زندگی اس راز کو نہ اگلے اور بار بار چھیڑے نہ اس بات کو۔ ہاں، اور ایک کا مسئلہ سن کے دوسرے کے ساتھ شیئر نہ کرے، امانت ہے اس کی۔ یہ نہیں کہ عورتوں کی طرح چگلیوں کی عادت بن جائے اور دارالفتہ میں بیٹھے سارا دن سائلین کے ذکر ہی کرتے رہیں، جی ابھی وہ میرے سامنے ایک سائل نے یہ پوچھا، اس نے یہ پوچھا، اس کا یہ مسئلہ ہے، اس کا ایسی گندی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، وہ جس نے پوچھ لیا ہے آپ سے، شکر کریں آپ سے پوچھ لیا ہے، بھائی اللہ نے آپ کو قبول کر لیا دین کا مسئلہ، آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں آپ، تو اس طرح کی باتیں تو نہیں کرنی چاہیے انسان کو، حوصلے والا مفتی ہو۔ ہاں، اور اگر غلط فتویٰ دے دیا ہے، انسان ہے نا، غلطی بھی تو ہو جاتی ہے، سوال پڑھا نہیں صحیح طریقے سے، غلط فتویٰ دے دیا، اب لوگوں نے تماشا بنا دیا یا فیس بک پہ دے دیا، اللہ نہ کرے ایسا کبھی ہو زندگی میں، تو بجائے شیطان بننے کے اس میں فوری رجوع کر لیں کہ باقی مجھ سے غلطی ہوگی، دوسرے پہ نہ ڈالیں، غلطی ہو جائے تو رجوع کر لیں کہ بھائی مجھ سے واقعی غلطی ہوئی ہے، مجھے یہ بات ایسے نہیں تھی، ایسے تھی، مجھے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے، اس میں 100 خیریں چھپی ہوئی ہیں، کم از کم 100 خیریں۔ اور اگلی بات بچوں، لوگوں کہتے ہیں نا پھر وہ کوئی مسئلے کی لوڑ ہے مینوں پوچھو، ہے کہ فتویٰ لینا ہے مینوں دسو، فتوے کی دکان نہیں بنانی، ہول سیل پرچون کی دکان، سمجھ آئی؟ لوگوں کو کہتے ہیں نا پھر جمعے میں یا نمازوں میں یا آگے پیچھے میں مفتی بن گیا، مجھ سے مسئلے پوچھا کرو، او بھائی کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ خود اپنے آپ کو آکا شعلہ اور جہنم اور جنت کے درمیان کھڑا کر کے کیوں لوگوں کے لیے وہ کر رہے ہو؟ ایسے نہیں کرنا، سمجھ آئی؟ کوئی پوچھ لے تو ٹھیک ہے بتلا دیں، نہ پوچھے تو کوئی مسئلہ نہیں، اس میں یہ نہیں لوگوں کے جا کے کہیں دروازے کھٹکھٹا کے بھائی مجھ سے مسئلہ پوچھا کرو،
میں مفتی بن گیا ہوں ماشاءاللہ۔ ایک اور بیماری ہے ہمارے آج کل کے متخصصین میں بہت بڑی، ابھی تخصص شروع ہے ساتھ مفتی لکھنا شروع کر دیں گے، بھی میں تو تعارف کے لیے لکھ رہا ہوں، فی المال کے اعتبار سے مفتی بن رہا ہوں۔ واہ جی واہ، جیسے ہمارے شاہ صاحب لکھا ہوا ہے، آج میں نے ان کی آئی ڈی دیکھی تو شاہ سلیمانی، دیکھو یہ القابات، قسم سے اتنا مجھے دکھ ہوا دل کو کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی، یہ بندہ شاہ بھی نہیں ہے اور سلیمانی بھی بنا ہوا ہے، تو یہ اگر اس حالت میں موت آ گئی، اللہ نے پوچھ لیا کہ تو شاہ ہے نہیں، اپنی عزت شاہ شاہ سے کرو گے، لوگ تو پاکستان میں مذہب کے کارڈ استعمال کرتے ہیں نا زیادہ، تو مجھے بہت دل کو دکھ ہوا۔ میں نے کہا میں اس کو کئی دفعہ سمجھا چکا ہوں، اگر اس حالت میں موت آ گئی میں بری ہوں کم از کم، چونکہ میں اس کا استاد ہوں، میں گناہ گار کم از کم نہیں ہوں گا، اس میں شامل نہیں ہوں گا۔ بیٹا اپنے نام کے ساتھ مفتی لکھنا، پھر القابات لکھنا، اس پہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں گا، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ تعالیٰ کی، انہوں نے لکھی ہے کہ ایک خطیب تھے، وہ لکھتے تھے سگے مدینہ، اپنے نام کے ساتھ لکھتے سگے مدینہ، یہ فارسی کا لفظ ہے، مدینے کا کتا۔ تو کسی نے اس خطیب صاحب کی، یہ علاج الکبر ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کا رسالہ ہے چھوٹا سا، تو اس میں لکھا ہے، تو کسی مقتدی نے مسجد کے دروازے پہ لکھ دیا امام صاحب کا نام لکھ کے مدینے کا کتا، ترجمہ لکھ دیا نا اس نے، باہر نکل کے کہتے ہیں وہ یہ کس نے کیا ہے، یہ کس نے لکھا ہے، میں شرم نہیں آتی۔ وہ بھائی ساری زندگی تم خود اپنے آپ کو سگے مدینہ لکھتے رہے ہو، اگر آپ کے مقتدی نے یہ لکھ دیا ہے تو رسمی طور پہ القابات بنائے ہوئے ہیں، احقر، حقیر، فقیر، پتہ نہیں کیا کیا تماشے لکھنے شروع کر دیتے ہیں، بڑے پیر فقیر بننے شروع کر، خود احقر حقیر فقیر اتنے ہیں کہ بات کر کے جائے تو صحیح کہیں، اسی وقت اس کو پڑ جاتے ہیں، یہ کون سے پھر حقیر اور فقیر ہیں، کس اعتبار سے حقیر فقیر ہیں۔ اگلی بات، چونکہ آپ میرے بیٹے ہیں میں اس لیے آپ کو کھلے لفظوں میں سمجھا رہا ہوں، یہ بات بھی شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھی ہے، اور اللہ پاک جو میرے دل میں بات ڈالے میں وہی آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں۔ وہ کیا ہے، تو لوگوں کو یہ نہیں کہنا دارالفتاح میں بیٹھ کے ہم تو بڑے گناہ گار ہیں، ہم تو بڑے گناہ گار، لوگ کہیں گے بھائی پتہ نہیں کیا کرتے رہے ہمارے مفتی صاحب، پتہ نہیں کون کون سے الٹے کام کرتے رہے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں یہ نہیں کہتے لوگ، یہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ نے لکھا ہے بات، اسی رسالے میں لکھی ہے، اور میں آج رسالہ بھیجوں گا بھی PDF میں آپ کو، تاکہ آپ کو بھی تربیت ہو۔ دورے والے سال میں نے آج سے 12 سال پہلے پڑھی تھی یہ کتاب، 12-13 سال پہلے، علاج الکبر چھوٹا سا رسالہ ہے۔ یہ نہیں کہتے لوگوں کے سامنے، کثر نفسی کا دور ختم ہو گیا، آپ کا اللہ سے تعلق ہے، لوگوں کے سامنے کہیں گے نا میں تو بہت زیادہ گناہ گار ہوں، ہم جیسے گناہ گار دنیا میں کوئی بھی نہیں، لوگ کہیں گے اچھا اسے مسئلہ ہی نہ پوچھو، یہ فراڈیا پتہ نہیں کیا کیا کرتا رہتا ہے، الٹے کام کرتا ہے، اس لیے تو کہہ رہا ہے اپنے آپ کو گناہ گار ہوں، لوگوں کی عقل اور فہم وہ تو ہے نہیں، تو خدا کے لیے آپ اگر گناہ گار ہے تو الٹے کام چھوڑ دینا، توبہ کر لیں، لیکن اس کا تعلق تو آپ کا اللہ کے ساتھ ہے نا، تو آپ کا لوگوں کے ساتھ تو ہے نہیں، کہنے سے کیا ہوگا۔ شیخ صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ کسی کے سامنے عجز کا اظہار کرنا اصل میں کبر کی علامت ہے، یہ لفظ لکھے کہ عجز کا اظہار، جب لوگوں کے سامنے کہے گا آقر، حقیر، فقیر، گناہ گار، سگے مدینہ، فلاں فلاں فلاں، لوگوں کے دل میں عزت بنے گی، عجز کا اظہار کر رہا ہے، اصل میں کبر کی علامت ہے، لوگ یہ بڑی باریک سی باتیں ہیں، اللہ کرے شیخ صاحب کمال کے مصنف گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے ہمارے شیخ صاحب پہ۔ میری باتیں سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو ایسے نہیں کہتے لوگوں کے سامنے، ہاں، یا دوست بیٹھے ہیں 5-4 دوست دنیا دار بیٹھے ہیں ساتھ آ کے، یا آپ کے مریدین بیٹھے ہیں، ہم تو کسی باغ کی مولی نہیں ہیں، تو بن کے جناب ادھر آپ پھر نواب بن کے کیوں بیٹھے ہیں؟ اگر آپ کا کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے آپ آجی کے لفظ استعمال کر رہے ہیں تو کریں، اپنے اندر رکھیں، یا علماء کی مجلس ہو وہاں پہ یہ لفظ کہیں کہ یار میں تو عام سا بندہ ہوں، تو لیکن عوام الناس میں نہیں کہتے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں اکڑ اکڑ کے الحمدللہ کبھی گناہ نہیں کیا، الحمدللہ پاکیاں بیان بھی نہیں کرنے بیٹھ جانا بچوں، ہاں یہ بھی کبر کی علامت ہے، اس سے بھی لوگوں کے دلوں میں مقام بنے گا اللہ تعالیٰ کا، لوگوں کے دلوں میں اپنی عزت جو بندہ خود بناتا ہے وہ ساری زندگی ذلیل و رسوا ہو کے رہ جاتا ہے، اپنی عزت خود بنانے سے نہیں بنتی، اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی پاکیاں اور صفائیاں بیان بھی نہیں کرنا شروع کر دینی، ماشاءاللہ میں نے تو زندگی میں زنا نہیں کیا، الحمدللہ میں نے تو کبھی چوری نہیں کی، الحمدللہ میں نے تو کبھی حرام نہیں کھایا، او بھائی تمہارا کیا کمال ہے کہ تم بچے ہوئے گناہوں سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو گناہوں سے تم بچے ہو اللہ نے بچایا، اللہ تعالیٰ نے برے کاموں سے بچایا، اللہ تعالیٰ نے زنا اور چوری اور دھوکے اور فرار سے بچایا، تو نہ ہی اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا اور نہ ہی اپنے آپ کو حاجی ثناء اللہ بنا کے لوگوں کے سامنے اپنا مقام بنانے کی کوشش کرنی، سمجھ آ گئی باتیں؟ بیٹا یہ باتیں زندگی میں کام آئیں گی اگر تمہیں صحیح باتیں لکھ لی، یاد کر لی، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے پڑھنے پڑھانے کی، سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ بھی یاد رکھیں، جو ہماری بچیاں ہیں، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ بچیاں یہ تو کہہ سکتی ہیں الحمدللہ میں نے مفتیہ کا کورس کیا ہے، تو لیکن ساتھ القابات بچیوں کے لیے بھی لگانے ٹھیک نہیں ہے،
تعارف کے لیے اگر آپ مفتی لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو نیت کو جانتے ہیں نا، لیکن تعارف کے لیے یہ مطلب نہیں آپ ہر جگہ ہی مفتی مفتی لکھے دیواریں کالی کر دیں، ورقے کالے کر دیں جناب ہر جگہ. بھائی سادہ سا نام لکھیں، عزت اللہ نے دینی ہے. ہاں اگر آپ کو کہیں لکھنے کی ضرورت پیش آ گئی بے شک لکھ دیں، متخصص لکھ دیں یا مفتی لکھ دیں. لیکن میں نے تو اپنے قابل کے اس میں پڑھا ہے کہ جب تک انسان 20 سال کم از کم فتوے کا کام کرے، بعض فقہا محدثین نے لکھا ہے 10 سال فتوے کا کام کرے، اس کے بعد مفتی کا لفظ استعمال کرنا شروع کرے، وہ بھی ضرورت کے لیے، وہ بھی حصہ نہ بنا لے اپنے نام کا. ہاں اور جو اگلے القابات لگاتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی عثمانی بن کے بیٹھا ہے، کوئی رحمانی بن کے بیٹھا ہے، کوئی نورانی بن کے بیٹھا ہے، کوئی جناب کچھ بن کے بیٹھا ہے، کچھ بن کے بیٹھا ہے، اس کا جواب اللہ کو آپ خود ہی دیں. پھر ہم تو بری ہیں بھائی، ہم کہہ رہے ہیں نہ لگائیں کچھ بھی، سادہ نام رکھیں. اس نے مٹ جانا ہے، پتہ نہیں کس دن مٹ جانا ہے، کب اس کی باری آ جانی ہے، نام و نشان باقی نہیں رہنے. ہاں اس لیے ان چکروں میں نہیں پڑے. ہمارے اکابر نے تو اپنی کنیت استعمال کی، نام تک استعمال نہیں کیا. ابو الحسن، اب نام کیا تھا؟ ابن جوزی، علامہ ابن جوزی. عمومی نام بھی استعمال نہیں کیا ہمارے اکابر نے، کنیتیں استعمال کی ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بس اسی طرح اٹھا لے دنیا سے، اور یہ ان کا اخلاص تھا. ہاں کنیت ایسا میں حیران ہوتا ہوں اپنے قابل کی کتابیں پڑھ کے کہ انہوں نے اپنے نام تک کو بھی چھپایا ہے، اور ہم نام کو ایسا ہائی لائٹ کر کے اگر کوئی تھوڑا سا نام چھوٹا کہیں لکھ دے تو وہ اشتہار میں تو وہ آتے ہی نہیں جناب. آپ کے سامنے ہے جو صورتحال چل رہی ہے، پروگرام میں نہیں آتے. میرا نام نیچے کیوں لکھا اوپر کیوں لکھا، اس چکر میں زندگی گزر جاتی ہے. ویسے عالم کہلواتے ہیں اپنے آپ، علماء کے یہ پیشہ تو نہیں ہے، شعبہ تو نہیں ہے. ہاں اور دوسری بات اور اگلی بات، میرے بچوں کبھی بھی ایک مدرسے کے بچہ دوسرے مدرسے کے طلباء کو ڈی گریڈ نہ کرے. ٹھیک ہے، سارے مدارس اچھے ہیں، سارے مفتیان کرام اچھے ہیں، اور سارے اساتذہ کرام اچھے ہیں. یہ بڑی بیماری ہوتی ہے. میں نے جہاں سے تخصص کیا ہے نا وہ جناب ٹاپ کا مدرسہ ہے، آپ نے کیا کچھ بھی نہیں پڑھا دوسرے کو ڈی گریڈ کرنا، ایسے نہیں ہوتا. یہ کم فہمی کم ظرفی ہے، ایسے نہیں کرتے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں اپنے الفاظ ٹھیک کریں. اچھا اگلی باتیں بہت ہیں، یہ بہت لمبی ہوتی ہیں. تمرین افتاء کے ہدایات 2-3 لیکچر میں نے کہا تھا اس پہ ہو جائیں گے. سلیس اردو استعمال کریں، سادہ عام فہم فتوے میں اردو استعمال کریں. یہ نہ ہو آپ کوئی مذائقہ نہیں ہے، کچھ اس طرح کے الفاظ استعمال کریں جو مدرسوں میں استعمال ہوتے ہیں، اگلا بندہ فتوے پہ فتوا لینا پڑ جائے اس کو بیچارے کو. ہے یہ آپ نے اتنے مشکل الفاظ لکھ دیے ہیں، اب وہ آپ کے الفاظ دے کے سر پکڑ کے بیٹھ گیا بھائی اس کا ترجمہ کیا کروں، کس سے کروں. عام عوام کو ایسے الفاظ کا پتہ تک نہیں. سمجھ آئے کہ نہیں آگی؟ ایسے نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، بلکہ آسان عام فہم اردو استعمال کریں، آسان عام فہم الفاظ استعمال کریں کہ سننے والا پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی جو سنے اس فتوے کو آسان سے پہلی دفعہ میں سمجھ آ جائے اس کو. تو بیٹا ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے جس سے آپ کی فقاہت ظاہر ہو، ماشاءاللہ آپ فقیہ لگیں، جس سے وہ آپ تصنیف و تالیف میں کر لیں، جو کوئی کام کی کتاب لکھیں اور وہ ہو بھی علماء میں، عوام الناس کے لیے کتاب لکھیں، اس میں بھی خدا کے لیے الفاظ سادے استعمال کرنے ہیں. سمجھ آئی؟ پھر تو یہ حکیم الاسلام نہ بنا کریں، حکیم الامت بھی نہ بنا کریں، اور قاری محمد طیب صاحب حکیم الاسلام بھی نہ بننے کی کوشش کیا کریں. اچھا ایسے کام نہیں کرنے، سادی اردو استعمال. ہاں اور اگر کوئی کسی کی بات سمجھ نہ آئے، یا بیٹا اگلی بات بڑی اہم بات ہے یہ بھی کہ بعض سائل ہوتے ہیں ایک دفعہ میں آدھی بات بتا کے فتویٰ لے لیتے ہیں، ابھی آدھی بات باقی ہوتی ہے، بعد میں اس کو یاد آتا ہے وہ ہوئے یہ فتوے میں تو یہ بات بھی میں نے شامل کرنی تھی، تو اس کو تنقیح کا لفظ دے کے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اس کے سوال کے ساتھ ہی تنقیح کا لفظ استعمال کر کے بقول سائل یہ بات بھی سوال میں شامل کی گئی ہے. بقول سائل یہ لفظ ضرور استعمال کرنا، بقول سائل یعنی سائل کے بقول یہ بات بھی سوال میں شامل ہے، اس کو سوال کا حصہ بنا دیں. اور اگر جگہ نہیں ہے وہاں پہ آپ نے ساتھ ہی جواب لکھ دیا تو میرے بچوں اس سوال کو اس پیپر کو ختم کر دو، کسی نئے پیپر کو لو، رسک نہ لو، یہ آگے پیچھے نہ کرو ترتیب کو. یہ فتویٰ ہے، یہ عدالتوں میں بھی چلنا ہے اور پنچایتوں کچہریوں میں بھی جانا ہے آپ کا فتویٰ، اور بڑی بڑی جگہ پہ یادگار رہنا ہے. ہاں ایسے کمیوں والے کام نہیں کرنے الٹے سیدھے. ہاں اور اگلی بات بیٹا آپ سے اس سے تو رف کاغذ بھی نہیں لے رہے، بڑے مفتی ہیں نا ماشاءاللہ فقیہ ہیں نا، اور خود دارالفتاح سے اٹھا کے گندا مندا کاغذ کوئی پڑا تھا پرانا اس پہ فتویٰ لکھ کے دے دیا، جواب لکھ کے دے دیا. یہ بڑی گھٹیا عادت ہے، بڑی بری عادت ہے. جس طرح سائل ایک نیٹ اینڈ کلین کر کے لایا ہے صاف ستھرے کاغذ پہ، مفتی کا حق بھی بنتا ہے کہ صاف ستھرے کاغذ کے اوپر اس کو جواب لکھ کے دے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہاں یہ نہیں کرنا آپ گندے مندے پھٹے پرانے کاغذوں پہ لکھ لکھ کے اس کو پرچیاں لے کے دے رہے ہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہاں صاف ستھرے کاغذ پہ کام کریں. ہاں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں میرے بچوں
اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. فتویٰ لکھنے سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. یا اللہ میرے لیے اس کو نافع بنا دینا. اور اگلی بات، جس کا فتویٰ لکھ کے دے دیا، نیکی تو اس پہ کر دی، تو اب یہ نہیں اس کو دوسرے دن بلایا ہوا اپنے دارالفتہ میں، سمجھ آئی، اسے نئے نئے کام لینے شروع کر دیے. بعضوں کی عادت ہوتی ہے، شکایات آتی ہیں ہمارے پاس، 10-12 سال تو الحمدللہ ہو گئے اس فیلڈ میں ہمیں. تو ایسے نہیں کرنا. اگر کسی کو جواب لکھ دیا، کوئی نیکی کر ہی دیا، بیچارے کو سوال کا جواب لکھ کے دے دیا ہے، تو دوسرے دن اس کو اپنے کام میں بھیج رہے ہیں، کبھی اس سے وہ کام لے رہے ہیں، اس سے وہ کام لے رہے ہیں. ویسے تو ہم کہتے ہیں زکوٰۃ جس کو دینی ہے اسے کام نہیں لینے، جس پہ علم دینا ہے تو اسے کام لینے ہیں. تو کبھی اس کو فلاں کام بھیج رہے ہیں، کبھی اس کو فلاں کام دینا ہے، اس کو مسئلہ بتایا ہوا ہے، اس پہ نیکی کی ہوئی ہے. ایسے نواب یہ غلط ہے، علم کو غلط استعمال ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے آج کل ہمارے طلباء میں. بیٹا ایسے نہیں کرنا. جس کو مسئلہ بتا دیا بھول جاؤ، آپ کے کام اللہ پورے کرے گا انشاءاللہ. سمجھ آئی نا. ہاں اس سے پھر اس کا آپ کیا کرتے ہیں، اس کی معلومات نہیں کرنی. یہ شعبے گندی عادت ہے یہ والی. اس سے پوچھنا آپ کا شعبہ کیا ہے، کاپیوں کی دکان ہے، موٹر سائیکلوں کی دکان ہے، شو روم ہے جناب گاڑیوں کا. بس منہ میں پانی آ رہا ہے بیٹھا بیٹھا اللہ اور اللہ کے رسول کی مسند پہ ہے اور معلومات لے رہا ہے دنیا کی. تو چپ کر کے دنیا میں ہی کام کر لو جا کے. ہیں کیا ضرورت ہے اتنا بڑے مسند پہ بیٹھنے کی. مسند کو برباد کر دیتے ہیں ایسے لوگ. کبھی سائل سے اس کا بیک گراؤنڈ نہ پوچھو، اس کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق سامنے رکھ کے شریعت کو اس کو جواب دے دو. چھوڑ دو اس کو، چھوڑ دو. آپ کے کام اللہ پورے کریں گے. آپ کچہری میں کام کرتے ہیں، آپ وکیل ہیں، اچھا آپ جج ہیں. مجھ سے نا ایک جج صاحب نے مسئلہ پوچھا، پھر آپس میں ڈسکس کرتے ہیں. او بھائی اس نے غلطی کر ہی لی ہے، پوچھ ہی لیا ہے، تم اس کی جان نہیں چھوڑ رہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں بیٹا، بیک گراؤنڈ کسی کا نہیں پوچھنا، کسی کے پیچھے گھر میں نہیں جانا پیچھے کہ آپ کیا کرتے ہیں، کتنی انکم ہے آپ کی، وہ کتنا فائدہ ہو جاتا ہے، کتنا نفع لے لیتے ہیں. اور بعض تو اس میں پھنس بھی جاتے ہیں، اس میں بڑے لمبے قصے شروع ہو جائیں گے. پھر نہیں، میں آپ کو ٹو دی پوائنٹ، 1 منٹ بھی میں کہتا ہوں میرے بچوں کا ضائع نہ ہو. لیکچر کے اندر آپ پورا سال لیکچر سنیں گے انشاءاللہ. ہم کوئی خارجی بات نہیں کریں گے جس سے بچوں کا ٹائم ضائع ہو. کسی نہیں سنائیں گے بیٹھ کے کہانیاں، ٹائم ہی نہیں اتنا ہمارے پاس. سمجھائی؟ کسی سائل کے بیک گراؤنڈ پہ جانا. اور بعض مفتیوں کو عادت ہو جاتی ہے بچوں کو، وہ نئے نئے مفتی بنے ہوتے ہیں، فون پہ لمبی بات کریں گے. سائل نے فون کر دیا یا سائلہ نے فون کر دیا، ماشاءاللہ اخلاص سے بات کر رہے ہوتے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ. اس سے لمبی بات چل رہی ہے سائلہ کے ساتھ. ہاں ایکچولی کر کے نا، ایکچولی کر کے نا، تھوڑی سی انگلش مارجن کو آتی ہے، وہ زیادہ لمبی بات کرتے ہیں. ایکچولی ایسے ہوا، ایسے ہوا. اگر وہی بات اگر اتنے اخلاص والے ہیں، آپ اپنی بیوی کے سامنے کر کے تو دکھائیں اس سائلہ سے لمبی چوڑی بات. اپنی ماں اور بہن کے سامنے، بیٹی کے سامنے لمبی چوڑی بات کر کے دکھائیں. پھر چھپتے کیوں پھرتے ہیں آگے پیچھے؟ بیٹا میں کہہ رہا ہوں، مجھے 10-12-13 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. جو شکایات آتی ہیں میرے بچوں کی، میں ہر سال سمجھاتا ہوں کہ یہ نہیں آنی چاہیے. 2 منٹ کی بات ہوتی ہے، شریعت میں حلال ہے یا حرام ہے. تو یہ کیا بات روزانہ لمبا میرا خامن باہر گیا ہوا ہے جناب، مفتی سے جاری لگا کے اس کے ساتھ ہی گپے شپے شروع کر دیے، گھنٹہ. مفتی صاحب نے بھی اخلاص کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں جی، ایمان تازہ کر رہے ہیں. بڑی غلط بات ہے، بڑا مذاق ہے یہ دین کا. اگر اللہ نے مفتی بنا ہی دیا ہے تو اس کو غلط کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ہاں ایسے کام نہیں کرنے الٹے کہ لمبے پیکج لگا کے. مردوں کو 2 منٹ ٹائم دینا، عورتوں کو ماشاءاللہ اخلاص ڈبل ہو جاتا ہے، اس کو 10 منٹ ٹائم دینا بات کرنا. نہیں بیٹا، ایسے آپ انبیاء کے وارث ہیں. ہاں لوگ آپ کو عالم اور مفتی کہتے ہیں، آپ کو انبیاء کا وارث کہتے ہیں. اگر کوئی عورتوں کی عادت ہوتی ہے چھوٹی سی بات کو بھی لمبا کرتی ہے، اگر کوئی آپ سے لمبی بات کرنا چاہ رہی ہے کہ آپ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، آپ دارالفتہ میں آ جائیں، ہم وہاں بات کر لیں گے انشاءاللہ. ہاں لمبے پیکج نہیں لگانے، پکا وعدہ کر لو. ایسے الٹے کام بعض لوگوں پھر ریکارڈنگ بھی کر لیتے ہیں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ آج کل وہ دور نہیں ہے، لوگ بڑے شیار چلاک ہیں کہ یہ نہ پھر بعد میں پھر دعائیں مانگتے پھر وہ مسجد میں بیٹھ کے. ایسے نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ یار آپ سب کی، ہم سب کی عزت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص سے دین کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا کارڈ جو استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. یا اللہ تعالیٰ ان کو دنیا دار بنا دے. میں تو یہی کہتا ہوں، جو دین کو سامنے رکھ کے دین کا کارڈ استعمال کر کے لوگوں سے دنیا کے نفع لیتے پھر رہے ہیں، سب سے بڑا چور اور ڈاکو وہ انسان ہے جو دین کو سامنے رکھ کے دنیا کما رہا ہے. دنیا کے چکروں میں پھنسا ہوا ہے بیچارہ، صبح سے شام تک فکر دنیا کی پڑی ہوئی ہے، لوگوں سے ہدیے تحفے لے رہا ہے، سوال کا جواب دے کے لوگوں سے پیسے لے رہا ہے، یا ہدیے لے رہا ہے، یا ان کو کالیں کر رہا ہے، یا ان کی دکانوں پہ جا رہا ہے. اب کسی نے کہہ دیا اگر میری شربت کی دکان ہے یا میری بوتلوں کی دکان ہے، جا کے اس کی بوتلوں کی دکان میں بیٹھ رہا ہے. ہاں میں تو گزرا تھا بس یہاں سے آ گیا اس لیے بیٹھ گیا. رومال موڈے پہ رکھا ہوتا ہے، ٹوپی سر پہ رکھی ہوتی ہے. مفتی صاحب گزرے تھے، وہ بڑے شوق اور ذوق سے ایک دن بوتل بتلائے گا، 2 دن پلائے گا، اگلے دن وہ منہ پھیرے گا، شکر ہے یا اللہ قریب سے گزر جائے. بیٹا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟
دیکھیں میرا حق بنتا ہے اس سیٹ پہ مسند پہ بیٹھ کے ایمانداری سے جو دیکھتا ہوں، جو سنتا ہوں، جو میری زندگی میں واقعات پیش آتے ہیں، کھل کے اپنے بچوں کو سمجھا دوں. اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے کی اخلاص اور نیت کے ساتھ. بیٹا ایسے نہیں کرتے، کسی کی دکانوں پہ نہیں جانا، سمجھائی کہ نہیں آئی، کسی کے شو روم میں نہیں جانا، اور کسی کے چکر میں نہیں پھنسنا کہ وہ کسی نے بیچارے نے جو تعلق بنا کے کسی کے نہیں. اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائے، انشاءاللہ گھر بیٹھے اللہ تعالیٰ آپ کی ساری ضروریات پوری کریں گے. سبحان اللہ بحمدی، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتممه بالخیر وبک نستعین یا فتاح. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم صلی علی محمد خاتم النبیین وآخر المرسلین. ہفتہ وار جو ہمارا لیکچر ہوتا ہے تخصص فی الافتاء میں، بنین اور بنات کے جو طلباء اور طالبات تخصص کر رہے ہیں، الحمدللہ اس میں ہم نے ریسرچ کیسے کرنی ہے، کسی بھی نیو ٹاپک سے متعلق اس سے تفصیلی بات اس کے اوپر ہو چکی ہے کہ کسی بھی عنوان پہ، کسی بھی موضوع پہ، کسی بھی نئی بات پہ، اور تو اس پہ تحقیق کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کا دائرہ کار کیا ہے، اس پہ ہم ایک تفصیلی لیکچر دے چکے ہیں. اس کے بعد تمرین افتاء کی ہدایات کچھ میں نے ذکر کی تھی، چونکہ عید الاضحیٰ کے فوراً بعد آپ کی انشاءاللہ تمرین افتاء کی ہدایات اگر آپ کو ہوں گی تو تمرین شروع ہو جائے گی عید الاضحیٰ کے فوراً بعد. تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پچھلے لیکچر میں نے تمرین افتاء کی ہدایات آپ سے سامنے ذکر کی تھی. اس دفعہ بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ہدایات کے حوالے سے کچھ تجربات بھی اپنے آپ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ جو اساتذہ کرام جن معاملات میں سے گزر چکے ہوتے ہیں، ہمارے طلباء اور طالبات ان معاملات میں ان مسائل کا شکار نہ ہوں. یہ ہر استاد کی کوشش ہوتی ہے، ہر والد کی کوشش ہوتی ہے کہ جن جن مشکلات کا یا جن جن مسائل اور وسائل کا ہمیں سامنا رہا ہے، تو ہمارے طلباء اور طالبات کو، ہمارے بچوں کو ان چیزوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے، حالات کے ساتھ ساتھ سیکھتا ہے. ہم سیکھا ہوا جو کچھ ہم نے وقت سے، حالات سے، معاملات سے اور چیزوں سے سیکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم ذکر کریں گے. تمرین افتاء کی ہدایات میں سب سے اہم ہدایت یہ بھی ہے کہ آپ علماء لوگ بڑے سادے لوگ ہوتے ہیں، ہر انسان پہ بہت جلدی اعتماد کر لیتے ہیں. ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہر چیز کا ایویڈنس ہوتا ہے. آپ کو میرے ساتھ خود ایک واقعہ پیش آیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے وہ اندر کھاتے لڑکی کا باپ ملا ہوا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے بچایا. بس لا علمی دیکھیں اس قدر تھی کہ وہ نکاح کے لیے لے گئے اور نکاح کی فیس بھی ادا کی خود بخود ہی، پہلے ہی بغیر مانگے فیس بھی دے رہے ہیں. میں اسی بات سے مجھے شک ہوا کہ یہ نکاح سے پہلے فیس کیوں دے رہے ہیں. تو کوئی نہ کوئی جو غلط کام ہوتا ہے نا اس پہ پتہ تو چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ ہو. تو اس میں نکاح انہوں نے پڑھانے کی کوشش کی، لیکن جب گواہان پوچھے گئے، بچی کا پوچھا گیا، بچی کے والدین کا پوچھا گیا، تو پیچھے سے صرف اس کا بھائی ملا ہوا تھا پیسے لے کے، اور اس کے ساتھ اس کا جو ہے وہ رشتہ دار ایک دو ملے ہوئے تھے. تو میں نے وہ نکاح نہیں پڑھایا. میں نے کہا ایسے نکاح نہیں ہوتا، بچی کے علم میں بھی نہیں ہے، آپ اس طرح نکاح کروا رہے ہیں. تو بیٹا یاد رکھیں، جو آج کل آن لائن دور ہے، بہت سے لوگ جو ہے نا وہ آپ سے اس طرح نکاح پڑھوانے کی کوشش کریں گے. بچی باہر بیٹھی ہے یا بچی پاکستان میں بیٹھی ہے، بچہ باہر بیٹھا ہے، لو میرج کی، فون پہ باتیں کی چار، تو ایک مولوی صاحب کو مسجد سے لے آئے، تو ادھر سے بچی کی طرف سے بھی کوئی وکیل مقرر نہیں ہوا جو اس کا پورا مکمل طریقہ کار ہے اس کو فالو نہیں کیا، تو پریشانی بن جاتی ہے ساری زندگی کے لیے. پھر لان تان لیدا ہو جاتی ہے، عدالت اور کچہری کے تھانے کے چکر لیدا ہو جاتے ہیں، بہت بڑی مصیبت بن جاتی ہے. تو دیکھیں کسی کے اعتماد کا تعلق جو ہے نا وہ اس کے قرآن پاک میں آتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا. کوئی بھی معاملہ کرو تو اس کو لکھو، کوئی بھی معاملہ کریں. بات زبانی کلامی یہ ہمارے اندر بہت بڑی کمزوری سمجھ لیں، بہت بڑی بیماری سمجھ لیں. ہمارے بچوں میں، ہمارے طلباء میں، ہمارے علماء میں ہم اپنے جیسا سمجھتے ہیں. ہر بندے کو کہتے ہیں نہیں جیسے ہم سچ بولتے ہیں تو یہ بھی سچ بولتا ہے. جیسے ہم جو ہیں وہ دل کے صاف ہیں، زبان کے صاف ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف ہے، آخرت کا خوف ہے، اس کے دل میں بھی ہے. ایسی بات نہیں ہے بھائی. آج کل 100 میں سے 100% ہی کہہ لیں آپ
95% جو ہے نا لوگ وہ خوف خدا، وہ وعدے، وہ وعیدیں، وہ ختم ہو گئی چیزیں. اب تو مادیات کے چکر میں پڑ گئے سارے. تو اس لیے ہمارے طلباء کو، ہمارے علماء کو چاہیے جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی معاملہ آئے، فریقین کو سامنے رکھیں اور فریقین کے ساتھ اس کو ریٹن صورت میں لکھوائیں. اور آج کل ایک بڑی سہولت نکلی ہوئی ہے، بالکل ایجیٹیٹ نہیں ہونا، شرمانا نہیں ہے، بہادر مفتی بننا ہے. کرنا کیا ہے، آپ نے اس کو ویڈیو بنا لینی ہے. اس کی کوئی معاملہ ہو رہا ہے، اس معاملے کی ویڈیو بنا لیں. اور اگر کوئی کہے قاری صاحب آپ کو ہمارے اوپر اعتماد نہیں ہے، ہم تو ویڈیو نہیں بنائیں گے، اسے کہیں جی آپ پہ اعتماد ہے لیکن جو آپ کے آس پاس ہے میں ان کو نہیں جانتا. سمجھ آئی؟ مجھے اعتماد کی بات نہیں ہے، اس سے اعتماد مزید پکا ہوگا، ایسی بات کر دیں کہ اس سے ہمارا اعتماد مزید بحال ہوگا. لیکن ایک تھوڑی سی شرم کے مارے آپ نے ویڈیو نہیں بنائی، معاملہ کیا، لین دین کیا، تو ساری زندگی گلے کا پھندا بن گیا وہ. تو اس کو نگلنا نہ اندر جا رہا ہے نہ باہر آ رہا ہے، مشکل ہو جاتا ہے نگلنا. ہاں. اور پھر میں نے یہ بھی بتلایا تھا اپنے بچوں کو، کبھی یہ غلطی نہ کریں، کاغذ لا کے دے رہے ہیں، سائل آیا ہے، تو باہر ایسے کرتے ہیں لوگ. باہر تو آپ پوری فائل تیار کرواتے ہیں، اگر کیس دائر کرنا ہو یا کوئی رجسٹری بنوانی ہے یا کوئی بھی اور معاملہ کرنا ہے، پیسے لگا کے پوری فائل تیار کر کے پراپر طریقے سے. تو یہ وہاں پہ ان پڑھ نہیں بنتے، وہاں پہ تو کمپیوٹر پہ پیسے بھی دیتے ہیں، وہاں سے لکھوا کے بھی لاتے ہیں، پھر اس کو آگے وہ کرتے ہیں. تو اس طرح اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے اور آپ کے سامنے اپنی لا علمی کا اظہار کرے کہ میں تو لکھنا نہیں جانتا بھائی مولوی صاحب، آپ مجھے لکھ کے مسئلہ اس کا جواب لکھ دیں، یہ غلطی کبھی نہیں کرنی. سوال بھی خود ہی لکھ رہے ہیں اپنی لکھائی میں اور جواب بھی خود ہی لکھ کے دے رہے ہیں. آپ اسے بولیں بھائی مسئلے کا اگر آپ کو چاہیے اور آپ سنجیدہ اس میں، کسی سے لکھوا کے لے کے آئیں مسئلہ. اور اپنے شاگردوں سے بھی نہیں کہنا آپ کا بندہ نہ لکھے، اس کا بندہ لکھے جو آپ کا سائل ہے، اور جواب آپ لکھیں. ہاں، اس کے بڑے فائدے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، اس پہ ہم اس طرف نہیں جائیں گے. یہ بات بھی یاد رکھنی ہے آپ نے. ہاں، اگر ایک طرف کا جواب دے دیا، بعض سائلین کو بیماری ہوتی ہے، 2-3 دارالفتاؤں میں سے مسئلے پوچھتے ہیں. آپ نے ایک جواب دے دیا ہے، دوسرے دارالفتہ کا ایک جواب آ گیا ہے، تیسرے دارالفتہ کا کوئی اور جواب آ گیا ہے، یہ نئی کھچڑی کھڑی ہوگی. شریعت تو ایک ہے جبکہ تینوں مفتیان کرام کے جوابات الگ الگ ہیں، تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہمارے لیے. یا ایک تو اس وقت آپ نے فوری طور پہ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اس کے سوال کو پڑھنا ہے، اس کے سوال کے الفاظ کو پڑھنا ہے. ایک ایک لفظ کے بدلنے سے لفظ کا، اس کا بات کا مفہوم اور معنی بدل جاتا ہے. یہ نہ ہو سائل بہت شاطر ہوتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق سوال پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد اساتذہ سے فوری رجوع کر کے مشورہ کرنا ہے. اور ہمارے سارے بچوں کو یہ دعا آنی چاہیے، جب بھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھے آپ نے یہ ضرور پڑھنا ہے مسئلہ پوچھنے کے بعد، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. یا اللہ مجھے اپنے نفس کے شر سے میری حفاظت فرمانا، میں سائل کو اپنی جگہ رکھ کے اس کو جواب دوں. یہ بات بھی یاد رکھیں. اور بعض سائلین مسئلہ پوچھتے نہیں، مسئلہ منواتے ہیں. تو کسی کے پریشر میں آ کے، کسی کی باتوں میں آ کے، اس کی جیسے وہ منوا رہا ہے ویسے سٹیمپ لگوا رہا ہے، ایسے کاموں میں نہ پڑ جانا کہیں. یہ شریعت ہے، دین ہے، تو مذاق نہیں ہے کہ ہم 2 منٹ میں اس نے بات منوائی، بات کی، چلو جی مان لی. نہیں، کہہ دیں کہ آپ بات پوچھ رہے ہیں کہ بات منوا رہے ہیں. بعض لوگ بات پوچھتے نہیں، بات منواتے ہیں. ہاں، صرف سٹیمپ لگواتے ہیں مفتی کی کہ اس سے مفتی صاحب سے سٹیمپ لگوا لو، لگوا کے جناب اس کے اوپر عمل کرتے پھرو. اور بعض لوگ آپ کے سامنے آپ کو بلا وجہ سوال بدل کے آپ کو یہ بولیں گے کہ بھائی فلاں مفتی صاحب تو اس طرح کا جواب دے رہے ہیں. تو آپ بغیر کسی جھجک کے یہ بول دیں، پھر اسی سے پوچھ لیں جا کے، بھائی اگر اس پہ زیادہ اعتماد ہے تو اسی مفتی صاحب سے جا کے پوچھ لیں. تو آپ کے سامنے لوگ اس طرح بات کریں گے کہ فلاں مفتی صاحب. اچھا، اگلی بات، کبھی بھی کسی رف کاغذ پہ ایک سائل اگر سوال لے کے آ گیا کہ رف کاغذ پہ، تو رف کاغذ پہ یہ فتویٰ ہے، شریعت ہے، دین کی توہین نہیں کرنی. رف کاغذ پہ آپ نے اس کا جواب نہیں لکھنا، جیسے کہ بھائی صاف ستھرا کاغذ لے کے آئیں. اور اگر کوئی گندی مندی لکھائی لے کے آ گیا جو سوال ہی سمجھ نہیں آ رہا تو اس کو واپس بھیج دیں.
کچھ نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں اسے کہیں بھائی صاف کاغذ پہ لے کے آئے میں پھر جواب دوں گا ورنہ مجھے جواب نہیں دینا. کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی بد اخلاقی نہیں ہے، مینجمنٹ اچھی ہو. پھر جہاں پہ آپ نے بیٹھ کے دارالفتاح میں مسائل بتلانے ہیں خدا کے لیے، وہاں یہ نہیں چائے کا کپ بھی پڑا ہے کیونکہ آپ میرے بچے ہیں، میرا حق بنتا ہے آپ کو ساری چیزیں بتلاؤں. یہ نہ ہو جہاں پہ آپ کی نشست ہے ماشاءاللہ گدی نشین ہوئے ہوئے ہیں، ساتھ چائے کا کپ پڑا ہے، ساتھ 2 پلیٹیں پڑی ہیں، ساتھ جناب ادھر آپ کا پوری گدڑی جو ہے وہ سجائی ہوئی ہے، ایک طرف جناب آپ کے سامان پڑا ہے، رومال پڑے ہیں 2-3، ایک طرف ٹوپیاں پڑی ہیں، ایک طرف کیا پڑا ہے، یہ پورا جیسے حکیموں والا نا وہ پٹاری سجا کے نہیں بیٹھتے. مفتی ایک ایسی باوقار نشست ہونی چاہیے آپ کی، آپ کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، آپ کا داڑھی صاف ستھری ہو، کنگھی کی ہو، بال کو صاف ستھری ہو، ٹوپی صاف ستھری ہو، آپ کا جو حلیہ ہے وہ دیکھ کے خدا یاد آئے کہ واقعی یار میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں پہنے، نہیں صاف ستھرے پہن لیں، نئے نہ بھی ہوں تو کام. مفتی کے لیے صاف ستھرا ہونا اور صاف رومال ہو اور ساری چیزیں صاف ستھری ہوں، خوشبودار ہو، اس کی نشست بڑی نفیس طرح کی ہو، تو یہ دیکھ کے لوگ کہیں یہ مفتی صاحب ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں بات؟ ہاں تو اس طرح کا صفائی ستھرائی رکھنا یہ ضروری ہے ہمارے لیے، ہم سب کے بچوں کے لیے. سمجھ آئی کہ نہیں آ گئی؟ یہ اس کا حصہ ہے ہدایات کا. اگر اگلی ہدایت، اگر آپ کے سامنے کوئی انگلش میں بات کر رہا ہے، انگلش مار رہا ہے، آپ کو انگلش کا ایک لفظ نہیں آتا، جیسے کہ ہمارے علماء کو اکثر آتا بھی نہیں، آج کل تو بچے ہوشیار ہو گئے ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ آتا، تو بھائی اگر اس کا سوال سمجھ نہیں آ رہا تو ہوں گنگوں کی طرح نہ کرتے رہیں، ایسے گردن لاتے رہیں بس. جی 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 وہ ہنسے گا بعد میں جا کے. ایک مفتی کا ایک وقار ہوتا ہے، تو اس سے مارا مفہوم بھی نہ سمجھنا شروع کر دیں. میں نے پچھلی ہدایت میں بھی بتلایا تھا